السلام علیکم ڈیفنس ویورز، ویلکم ٹو اڈلا ڈیفنس۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈز، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان نیوی امریکہ سے حاصل کردہ 7 P-3C اوریون اینٹی سب میرین وارفیئر ایئرکرافٹ کو فیوچر میں ریپلیس کرنے جا رہی ہے، جس کے تحت پاکستان نیوی 10 کے نمبرز میں اینٹی سب میرین وارفیئر ایئرکرافٹ کو فیوچر میں اپنی فلیٹ میں شامل کرنے کا پلان کر چکی ہے، جبکہ یہاں پر پاکستان نیوی ان اینٹی سب میرین وارفیئر سسٹمز کی انٹیگریشن کے لیے برازیلین ایمبریئر کمپنی کے لینیج 1000 ایئرکرافٹ کو خریدے گی۔ پاکستان نیوی کی طرف سے ان P-3C اورینز کو ریپلیس کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ان ایئرکرافٹ پر لگے ٹربو پروپ انجنز کافی پرانی ٹیکنالوجی پر ڈیزائن کیے گئے تھے، جس کی وجہ سے یہ فلائی کرتے وقت کافی زیادہ ساؤنڈ بھی پیدا کرنے لگ گئے تھے، اور آج کل کی نیکسٹ جنریشن سب میرینز اپنے پروٹیکشن کے لیے انڈر واٹر رہتے ہی ان جیسے اینٹی سب میرین وارفیئر ایئرکرافٹ کے انجنز کے ساؤنڈز کو اپنے سونارز کے تھرو آؤٹر ایئر اسپیس میں کیپچر کرنے کی بھی صلاحیت پا چکی ہیں۔ اسی وجہ سے یہ نیکسٹ جنریشن سب میرینز ان اینٹی سب میرین وارفیئر ایئرکرافٹ کے ساؤنڈ ویوز سنتے ہوئے ان ایئرکرافٹ کی ٹریکنگ لوکیشن سے دور رہنے کی بھی صلاحیت پا چکی ہیں۔ اسی وجہ سے پاکستان نیوی نے بھی اپنے فیوچر کی ٹیکٹکس اور چیلنجز کو مد نظر رکھتے ہوئے ان جیٹ انجنز ایئرکرافٹ کا انتخاب کیا ہے، اور یہ یقینی طور پر پاکستان نیوی کی مثبت سوچ اور مربوط پلاننگ کی بھی عکاسی کرتا ہے، اور یہ ایمبریئر لینیج 1000 ایئرکرافٹس پاکستان نیوی کو طویل وقت تک لانگ رینج میری ٹائم پیٹرول مشنز بھی کنڈکٹ کرنے کی صلاحیت دے گا، اور ان لینیج 1000 ایئرکرافٹ کے بڑے ایئر فریم اور سائز کی وجہ سے اب پاکستان نیوی ان پر مزید سینسرز اور آپٹیکل کیمراز بھی انٹیگریٹ کرنے کی صلاحیت رکھے گی، جبکہ کچھ سورسز کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان لینیج 1000 ایئرکرافٹ پر پاکستان نیوی لینارڈو کے اینٹی سب میرین وارفیئر سسٹمز کو انٹیگریٹ کرے گی، جبکہ یہاں پر پاکستان نیوی آلریڈی اپنے ATR-72 میری ٹائم پیٹرول ایئرکرافٹ پر جرمن رائمنٹل ایویشن سسٹمز کے تھرو انہی لینارڈو سی اسپرے 7300E ایکس بینڈ SR راڈارز کو انٹیگریٹ کرا چکی ہے۔ تو یہاں پر پاکستان نیوی کی طرف سے ان ایمبریئر لینیج 1000 جیٹ انجن ایئرکرافٹ پر انہی لینارڈو سسٹمز اور سینسرز کی انٹیگریشن کرانا کوئی سینس نہیں بناتا، اور ایک ہی کلاس کے میری ٹائم پیٹرول ایئرکرافٹ اور اینٹی سب میرین وارفیئر ایئرکرافٹ لینے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ یہ ایئرکرافٹ ایک دوسرے کی اسٹرینتھ اور ویکنیسز کو کمپلیمنٹ بھی نہیں کر پائیں گے، جبکہ یہاں پر کچھ سورسز کی طرف سے یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ پاکستان نیوی ان لینیج 1000 ایئرکرافٹ کے 10 ایئر فریمز میں سے صرف 3 ایئر فریمز کو لینارڈو سب سسٹم سے انٹیگریٹ کرائے گی، جبکہ یہاں پر ان میں سے بقیہ 7 ایئر فریمز پر سویڈن کے سورڈ فش اینٹی سب میرین وارفیئر سسٹمز کو انٹیگریٹ کرایا جائے گا، اور اگر یہاں پر پاکستان نیوی کی طرف سے ان سویڈش سورڈ فش اینٹی سب میرین وارفیئر سسٹمز کو ان لینیج 1000 ایئرکرافٹ سسٹمز پر انٹیگریٹ کرایا جاتا ہے، تو جو گیپ اینٹی سب میرین وارفیئر کیپیبلٹی میں انڈین نیوی کے P-8 پوسیڈین ایئرکرافٹ کی انٹیگریشن سے پیدا ہوا ہے، وہ پاکستان نیوی کے لیے آلموسٹ فل ہو جائے گا، اور یہ سویڈن کے سورڈ فش اینٹی سب میرین وارفیئر ایئرکرافٹ امریکن P-8 پوسیڈین ایئرکرافٹ کے انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہم پلہ اور کمپیٹیٹر بھی مانے جاتے ہیں، اور یہ سورڈ فش اینٹی سب میرین وارفیئر سسٹمز لینارڈو کے اینٹی سب میرین وارفیئر سسٹمز کے مقابلے میں کافی ایڈوانسڈ اور نیکسٹ جنریشن بھی مانے جاتے ہیں، اور اگر یہاں پر پاکستان نیوی ان دونوں سسٹمز کو انڈین سب میرینز کے خلاف یوز کرتی ہے تو یقینی طور پر یہ سسٹمز ایک دوسرے کی اسٹرینث اور ویکنیسز کو کمپلیمنٹ کر کے کافی اچھا رزلٹ بھی دے سکیں گی، اور یہاں پر انڈین نیوی کی سب میرینز کے لیے بیک وقت پاکستان نیوی کے لینارڈو اینٹی سب میرین اور سورڈ فش اینٹی سب میرین وارفیئر سسٹمز کے خلاف کاؤنٹر میجر ٹیکٹکس کو پرفارم کرنے میں بھی کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور فرینڈز، اب بات کرتے ہیں ان دونوں سسٹمز کی افادیت اور اسپیسیفیکیشنز کے بارے میں۔ یہاں پر یہ دونوں ایئرکرافٹ
سگنل انٹیلیجنس اور الیکٹرونک انٹیلیجنس پرفارم کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں، جبکہ یہاں پر یہ دونوں ایئرکرافٹ سرویلنس اور ریکونیسنس مشنز کے ساتھ ساتھ سی لینڈ ٹریفکنگ، فشریز پروٹیکشن، اسمگلنگ، اینٹی پائریسی جیسے آپریشنز بھی پرفارم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور یہاں پر ان دونوں ہی ایئرکرافٹ پر الیکٹرو آپٹیکل سینسرز میں ہائی ڈیفینیشن کلر مونوکروم اور تھرمل امیجنگ کیمراز کو بھی انٹیگریٹ کیا گیا ہے، جبکہ یہاں پر ان دونوں ہی ایئرکرافٹ پر بہتر سرویلنس کے لیے ایکٹیو الیکٹرونیکلی اسکینڈ ایرے راڈار بھی انٹیگریٹ کیا گیا ہے، جبکہ یہاں پر پاکستان نیوی کی طرف سے ان ایئرکرافٹ کی سیکیور کمیونیکیشن کے لیے ان ایئرکرافٹ کو پاکستان آرمڈ فورسز کی سیکیورڈ لنک 16 سے کنیکٹ کیا جائے گا، اور یہاں پر پاکستان ایئر فورس کے سویڈن سے حاصل کردہ ساب ایریائی سسٹمز کو بھی لنک 16 سے ہی کنیکٹ کیا گیا ہے، اور اگر پاکستان کی طرف سے حاصل کردہ سویڈن کے ہی سورڈ فش اینٹی سب میرین وارفیئر سسٹمز کو ان لنک 16 کمیونیکیشن سسٹمز کے ساتھ کنیکٹ کیا جاتا ہے تو یہ دونوں سویڈن سسٹمز ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے بھی کمیونیکیٹ کر سکیں گے، اور یہاں پر ان سویڈش سورڈ فش اینٹی سب میرین وارفیئر کے ایئرکرافٹ کے نوز کے نیچے لیزر سینسرز کو بھی ماؤنٹ کیا جائے گا، جن کے تھرو یہ کنٹینیوس سی میپنگ کرتے ہوئے ہائی ڈیفینیشن کے امیجز بھی اپنے آپریٹر کو فراہم کر سکیں گے، اور ان دونوں ہی سسٹمز پر دوست اور دشمن کے ایئرکرافٹ اور شپس کی شناخت کے ساتھ ساتھ آٹومیٹک آئیڈینٹیفیکیشن سسٹمز کو بھی انٹیگریٹ کیا جائے گا، جس کی وجہ سے ان ایئرکرافٹ پر موجودہ آپریٹر کی نظر سے اگر کوئی تھریٹ بچ بھی جائے تو آٹومیٹکلی ان ایئرکرافٹ کے سسٹمز اس تھریٹ کو اپنے آپریٹر کو نوٹیفائی بھی کرے گی، جبکہ یہاں پر ATR-72 میری ٹائم پیٹرول ایئرکرافٹ ٹربو پروپ انجن ہونے کی وجہ سے 11 گھنٹے کی کنٹینیوس فلائٹ آپریشن کنڈکٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جبکہ یہاں پر ان ATR-72 میری ٹائم پیٹرول ایئرکرافٹ کے ٹربو پروپ انجن کے مقابلے میں یہ لینیج 1000 کے جیٹ انجنز 8 گھنٹے کی کنٹینیوس فلائٹ آپریشن فراہم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جبکہ یہاں پر ان ATR-72 ٹربو پروپ انجنز کا سب سے بڑا ڈاؤن سائز یہ ہے کہ ان کی رینج کم ہو کر 1520 کلومیٹرز کی رہ جاتی ہے، جبکہ یہاں پر ان لینیج 1000 کے جیٹ انجنز کی میکسیمم آپریشنل رینج 8300 کلومیٹر کی ہو جاتی ہے، جبکہ یہاں پر ان لینیج 1000 ایئرکرافٹ کا میکسیمم ٹیک آف ویٹ 55,300 کلوگرام کا ہے، جو کہ P-8 پوسیڈین ایئرکرافٹ کے مقابلے میں آدھے سے بھی کم ہے، لیکن پھر بھی یہ اتنا سفیشینٹ ہے کہ یہ تمام سینسرز کے ساتھ اینٹی سب میرین ٹورپیڈوز اور اینٹی شپ میزائلز کو بھی کیری کر سکتا ہے، جبکہ یہاں پر ان لینیج 1000 ایئرکرافٹ کی میکسیمم اسپیڈ 484 کلومیٹر کی ہے، جبکہ یہاں پر یہ لینیج 1000 ایئرکرافٹ سویڈش سورڈ فش اینٹی سب میرین وارفیئر سسٹمز کے ساتھ سب میرین ڈیٹیکشن کے لیے 15 کے قریب سنابوئز اینٹی سرفیس مشنز کے ساتھ 2 کے قریب ایگزاسٹ یا ہارپون اینٹی شپ میزائلز اور اینٹی سب میرین وارفیئر مشنز کے ساتھ 4 کے قریب ہیوی ویٹ یا 8 کے قریب لائٹ ویٹ ٹورپیڈوز بھی کیری کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جبکہ یہاں پر ان سورڈ فش سسٹمز کے ساتھ سب میرین ڈیٹیکشن کو مزید بہتر بنانے کے لیے ان ایئرکرافٹ کی ٹیلز پر میٹل انوملی ڈیٹیکٹرز کو بھی لگایا گیا ہے، ان میٹل ڈیٹیکٹر انوملیز کے ذریعے انڈر واٹر سب میرینز کی میٹل سگنیچرز کو ڈیٹیکٹ کرتے ہوئے سب میرینز کی ایگزیکٹ لوکیشنز کو بھی ٹریک کیا جا سکتا ہے، جبکہ لینارڈو کے اینٹی سب میرین وارفیئر سسٹمز میں یہ میٹل ڈیٹیکٹر انوملیز انٹیگریٹ نہیں کی جا سکتی، اور مزید یہاں پر پاکستان نیوی کی طرف سے ان تمام ایمبریئر لینیج 1000 ایئرکرافٹ کی مینٹیننس کا کام اور ان تمام اینٹی سب میرین وارفیئر سسٹمز کی انٹیگریشن کا کام ساؤتھ افریقہ کی پیراماؤنٹ گروپ کو سونپا گیا ہے، جبکہ مزید ویپنز میں پاکستان نیوی ان لینیج 1000 ایئرکرافٹ پر جرمن اٹالین MU-90 لائٹ ویٹ ٹورپیڈوز کے ساتھ سویڈن کے ساب کمپنی کے بنائے گئے ٹائپ 47 لائٹ ویٹ ٹورپیڈوز کو بھی انٹیگریٹ کرے گی۔ ہوپفلی فرینڈز انفارمیشن یہاں تک کلیئر ہوئی ہو، اسی بات پر ہم اپنی آج کی ویڈیو یہیں پر اینڈ کریں گے۔ اگر فرینڈز آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو سبسکرائب، شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔
اپنے خیالات کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ آپ کے کامنٹس ہمارے لیے کافی اہمیت رکھتے ہیں۔ تو ملتے ہیں آپ سے ہم اپنی اگلی ویڈیو میں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔